میں نے ریسنٹلی FSC پری میڈیکل کمپلیٹ کی ہے پنجاب کالج سے، اور ساتھ ساتھ میں موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتا ہوں، آئی فونس کے ریپیئر کروا کے سیل کرتا ہوں، تو اس میں 60-70 سے 80 تک میری انکم ہے منتھلی۔ اور لاہور میں سب جانتے ہوں گے حفیظ سینٹر مارکیٹ ہے، وہاں پہ میرا یہ چلتا ہے کام، سب جانتے ہیں مجھے وہاں پہ۔ ہم یوٹیوب دیکھ رہے تھے اور آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے، اور کامنٹس ہم دونوں مل کے پڑھ رہے تھے۔ لوگوں کو اصل میں جو ریئل انفارمیشن ہے وہ پتہ نہیں ہوتی، لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ ایسے کامنٹس اور ایسی رائے دیتے ہیں اپنی۔ ہم نے سب کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو مانیٹر بھی کیا ہے، اور ہم دونوں تو ہنستے تھے کہ ایسے کامنٹس ایسا کچھ تو ہے ہی نہیں، تو لوگوں کے دیکھ اصل میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرا یہ تھا کہ میں زیادہ ویسے بولتا نہیں ہوں، پر جو ہے نا مجھے کورٹ میں بھی جب بولنے کا موقع ملا میں بولا ہوں، اور جب میڈیا پہ اصل میں آنے کا ہمارا شروع سے یہ تھا کہ شروع میں ہمیں وکیل نے بولا کہ ایسے میڈیا پہ نہیں آنا، آپ نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہ دے دیں آپ، اس وجہ سے، اور اب انشاءاللہ موقع ملا تو اب انشاءاللہ آگے بولتے رہیں گے۔ دراصل ایسا تھا کہ سٹارٹنگ میں ہم PUBG میں ملے تھے رینڈملی، تو اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی رہی، تو 1-2 منتھ بعد اس کے گھر والوں نے شاید PUBG اس کی بند کر دی تھی، اس کے بعد پھر ہماری گیمز چینج ہوگی، پھر چیٹنگ پہ بات آ گئی، ایسے ہمیں 3 سال اور 4 منتھس ہو گئے ہیں اب تک ریلیشن شپ میں، تو ایسے ہی۔ اچھا، پہلی بات تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں جو کہتی تھی وہ اپنی مرضی سے کہتی تھی، کوئی نشہ وغیرہ نہیں دیا جا رہا تھا، کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا رہا تھا، میں سب اپنی مرضی سے کہتی تھی۔ میں جب گئی ہوں لاہور تو فرسٹ ٹائم ہی ملی ہوں ان سے، محبت، سچی محبت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سب اپنی مرضی سے کہا تھا، اور میرے کان میں کچھ بھی کوئی ایئر پوڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ دوپٹہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے، اب مجھے کرنا پسند ہے، تو میں نے اپنی مرضی سے دوپٹہ نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا۔ نہیں، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہی ہے، لیکن میں نے تو ان سے ایسی کوئی بھی ملاقات ہوئی تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم جج کو جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ جانا ہے، تو میں نے ان کو اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلح کر لیں، تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلح نہیں کریں گے، آپ جج کو جا کے زبردستی کہو کہ ہم نے جو ہے نا آپ کے ساتھ جانا، تو پھر میں نے انکار کر دیا، تو پھر میں وہاں سے چلی گئی تھی، پر انہوں نے پھر جج کو جا کے جھوٹ بولا خود ہی۔ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلی بات تو کوئی مجھے نشہ نہیں دے رہا تھا، اور نہ کوئی انجیکشن لگایا تھا، نہ ہی کوئی مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو میری ایج پاسپورٹ اور بے فارم وغیرہ میں انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے، وہ ایج کم لکھوائی ہوئی ہے۔ اچھا، میری ریئل ایج 17 ہے، اور وہ لوگ جیسے ماں باپ اکثر کرواتے ہیں لڑکیوں کی کہ شادی کا مسئلہ اور جابس کا، تو انہوں نے اسی طرح میری ایج بھی کم لکھوائی ہوئی تھی۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑا کریں اور مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کریں۔ میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزرے ہیں، میں بھی گزر رہی ہوں، بس وہ اپنا دل بڑا کر کے مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں، اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں نا کہ وہ گینگ ہے وغیرہ، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ظہیر کی فیملی بہت اچھی ہے، ظہیر بھی بہت اچھا ہے، انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا ہے اور مجھے ایکسیپٹ کی ہے، جو میں مانگتی ہوں وہ مجھے فوراً لا کر دیتی ہیں، بس مجھے ان چیزوں کی عادت ہے تو میں وہی کھاتی ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ظہیر کو اور ظہیر کی فیملی میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرح آ رہی ہوں، اور میں خود ہی آئی ہوں اکیلی، میں نے خود ٹیکسی کروائی، رکشہ سے پہلے اپنے گھر سے لے کے وہاں اس کو کہا کہ مجھے ٹیکسی اسٹینڈ پہ چھوڑ دیں، انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا، تو پھر میں نے وہاں سے خود ٹیکسی کروا کے خود لاہور میں اپنی سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ان کی پہلے دن سے لے کے آخر تک میرے جو ہے خاص کرم تھا میرے ساتھ، انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، تو اللہ کی مدد تھی، کیونکہ میں جو نا اسلام کے مطابق ایک اسلامی کام کرنے جا رہی تھی، شروع دن سے میں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں شادی کروں گی اور اس میں شادی میں برکت ہے، تو اللہ نے میری مدد کی، تو اللہ کی وجہ سے سارا اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے یہ پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا، اور میرا جو ٹیب تھا نا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا، اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی، مارتی بھی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا، کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلاٹ تھا DHA میں،
تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلاٹ ان کے نام آ جائے. مار بھی پڑی اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کیا؟ کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے, ایسی بات آئندہ نہ کرنا. جی میرے ماموں نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو ہے نا ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے اور جہاں یہ چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے. تو زبردستی پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ. وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی کیونکہ مجھے پسند ہے حجاب وغیرہ کرنا, تو میں اپنی مرضی سے, کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بنا دوپٹے کے اس طرح جاؤں, تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی. اور وہ گھسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی پولیس. ایسا بھی نہیں ہے کہ میری آئی سائٹ بالکل ہی ویک ہے, بالکل نظر نہیں آتا, مجھے نظر آتا ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں. بس میں گلاسز کبھی کبھی لگاتی ہوں جب مجھے ٹی وی وغیرہ دیکھنا آتا ہے. یہ میرے پاس, یہ دیکھیں میری گلاسز, یہ نہیں میری گلاسز. سب سے پہلے تو میں اپنی پیرنٹ کی رسپیکٹ کی وجہ سے چپ رہی, اور دوسرا مجھے ٹائم ہی کہاں ملا. کبھی سندھ ہائی کورٹ تو کبھی لاہور ہائی کورٹ میں, اور کبھی میں اپنی جان بچاتی پھر رہی تھی, تو اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا سامنے میڈیا پہ آنے کا. وہ ہمیں ایک تو ہماری پروٹیکشن کے لیے تھے کیونکہ ہماری جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا, اور وہ ہمیں پولیس کی طرف سے انہوں نے ٹکٹ کروا کے دی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو پلین میں بھیجا جائے. ہاں, پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھ ہے تو کسی کو پریشانی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے معذرت ہے. میری کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جب دعا اپنی مرضی سے آ گئی تھی میرے پاس, مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا, کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ میں آ رہی ہوں. جب یہ آ گئی مجھ پہ یقین کر کے, تو پھر میں اس کو کیسے واپس بھیج سکتا ہوں. میں نے پہلی چیز اس سے نکاح کیا. جو گینگ وغیرہ ہوتا اگر تو وہ کبھی اس سے نکاح والا یہ کام نہ کرتا. نکاح ایک پاک یہ ہے, وہ کرنا لازمی ہے, اس لیے پہلی چیز میں نے اس سے نکاح کیا. اب یہ میری بیوی ہے تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب, اور ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا. میں ان آنٹی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آنٹی ایسے کوئی بات نہیں ہے, مجھے کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں لگائے جاتے, میں اپنی مرضی سے سب کچھ کہتی ہوں. مجھے سب سے زیادہ زہی کی سنسیئرٹی پسند آئی, کیونکہ وہ اگر دوسرے لڑکوں کی طرح ہوتا تو وہ کہتا کہ تم واپس چلی جاؤ. تو جب کہ میں وہاں سے آ گئی, جس کا اس کو نہیں پتہ تھا, اس نے بنا ٹائم ویسٹ کیے, بنا دن ضائع کیے اس نے میرے ساتھ نکاح کیا, اور تب سے لے کے آج تک میرے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے خوش بھی رکھا ہے. اور ہنی مون پہ ہاں, جہاں سے ہی لے کے جائے گا. بس اب پاکستان تو دیکھ لیا, اب کوئی جگہ بچی تو ہے نہیں. اب کوشش کریں گے جہاں پہ ہم سیف ہوں, کیونکہ لوگ تو ہمیں ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ہم ایزیلی رہ سکیں. میں جب پنجاب یونیورسٹی آئی تو وہاں اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کال کرنی ہے, مجھے صرف اس کا نمبر یاد تھا, تو میں نے وہ ڈائل کیا, میں نے اس سے بات کی, تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ آئی ہے. پھر یہ آیا وہاں پہ, تو پہلے تو حیران ہو گیا مجھے دیکھ کے, پھر میں بھی خوش, وہ بھی خوش ہوا, پھر ہم دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی. پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے آ جائے گی. جب اس نے کال کی تو پہلے میں جب پہنچا اس کے پاس تو میں نے دیکھا, میں نے اسے پوچھا کہ تم کیسے اس طرح, تم نے بتایا نہیں. تو اس نے بولا میرے حالات ہی ایسے تھے گھر کے کہ مجھے یہ سٹیپ لینا پڑا. پھر میں نے اس سے بیٹھ کے بات چیت کی, پھر اس کے بعد ہم نے یہی حل نکالا کہ ہم نکاح کریں گے اور فوراً کریں گے. تو پھر اس کا ہمارا نکاح ہوا اسی دن, اور اس کے بعد اب تک ہم ساتھ ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں جب آپ پنجاب یونیورسٹی پہنچوں گی تو وہاں پہ آپ کو آپ کا سارا کرایہ دے دوں گی. تو انہوں نے میرا 2-3 دفعہ یہ کہنے کے بعد وہ مان گئے اس بات کو, اور جب میں پنجاب یونیورسٹی پہنچی اور ظہیر آیا, پھر ظہیر نے ان کو کرایہ دیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. میں نے ان سے کہا کہ ایمرجنسی ہے تو مجھے وہاں جانا ہے, تو انہوں نے پھر مان گئے. دکھنے میں بھی اچھے تھے, تو انکل تھے دکھنے میں, بابا جی تھے, انہوں نے میری مدد کی, اللہ نے میری مدد کی, تو وہ مان گئے. تو وہ اتفاق سے وہ بھی لاہور کے تھے, تو انہوں نے لاہور واپس آنا تھا, تو وہ مجھے لے آئے. میں صحیح سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب تک ہوں میں آپ کی ہوں, واہ جی ہمیشہ واہ. رہوں گی. میں بھی جب تک یہ ہوں اس کے ساتھ ہی ہوں, اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں, ہر مشکل میں ہر وقت میں اس کے ساتھ ہی ہوں.